السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ بریک سے پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی سورہ فصلت کے بارے میں ہے، اور اب دوسرے سیشن میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اذان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک بات اور خیال میں رہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور ایک عمل بتایا ہے بزرگوں نے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر اس کی حاضری ہو، حج اس کا ادا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اذان جب سنے تو اذان کے بعد پہلے دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھ لے، پوری جو حج میں پڑھی جاتی ہے، عمرے میں پڑھی جاتی ہے لبیک۔ اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بنایا، اللہ نے کہا لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دے دو آپ لوگوں میں حج کے لیے۔ اور اس وقت آیا کہ جب اذان پکاری، اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تمام وہ لوگ جن کی قسمت میں حج مقدر تھا انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ ٹھیک، یہ جو اذان دینے والا مؤذن ہے یہ بھی اللہ کی طرف پکار رہا ہے، انہوں نے اللہ کے گھر کی طرف پکارا۔ یہ ہمارے مسجد میں، اللہ کا گھر جو ہے ہمارے شہر میں، ہمارے لوکل مسجد، اس میں بلا رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ۔ آپ اسی لبیک کے انداز میں کہیں، جواب دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس گھر میں بھی بلائے گا۔ ہر اذان کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھنے کی یہ تاثیر ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، میں ہمیشہ سنتی ہوں۔ میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ سب سے پہلے یہ کہ مفتی صاحب مجھے فائبرومائلجیا کی ایک بیماری ہے جس میں میرے تمام جسم میں درد اور ہڈیوں اور درد اور سوجن ہے، جس کی وجہ سے میں زمین پر بالکل نہیں بیٹھ سکتی، تو میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، اور اس میں سلسلے میں کئی دفعہ بات چیت بھی کر چکی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کے لیے یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آپ بہت ٹو دا پوائنٹ اور بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، کہ میں بغیر اسٹک کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں، صرف 5 یا 6 قدم اگر چل بھی لوں تو میرے کمر میں بے حد تکلیف ہوتی ہے، تو میں نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی ہوں۔ اب آپ برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ میں کیا کھڑے ہو کر نیت کروں، پھر رکوع کروں اور پھر بیٹھ جایا کروں سجدے کے لیے، یا بیٹھے بیٹھے ہی کروں؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں 4 رکعت میں اگر 2 رکوع کرنے کے بعد بیٹھتی ہوں تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ نہیں، پہلی رکعت میں کھڑی رہ سکتی ہیں کہ نہیں آپ؟ جی، پہلی رکعت میں جب شروع کرتی ہیں نماز، جی کبھی کبھی مجھے جب گولیاں وغیرہ کھا لیتی ہوں کبھی کبھی پہلی رکعت میں کھڑی ہو جاتی ہوں، دوسری میں بھی ہو جاتی ہوں، تیسری میں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی بالکل مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب میں بیٹھ جاتی ہوں سجدے کے لیے تو کیا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، وہ بھی طریقہ بتاتے؟ میں کافی جھک کر کرتی ہوں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں جتنا جھک سکتی ہوں جھک کر سجدہ کر کے پھر میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا دوسری سورت ملاتے وقت درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتا دیں۔ اور لاسٹ میں سجدہ سہو جب ہم کرتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کرتے ہیں یا کیسے؟ پلیز یہ بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دعا میں مجھے اور میرے بچوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں برکت دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، آپ ایک دن آئے نہیں تھے۔ بس یہ تو کچھ ایک بعض مرتبہ ایسے پروگرام ہو جاتے ہیں جس میں ریپیٹ لگا دیا جاتا ہے۔ جی، نوسا میں آپ سے بات پوچھنا تھا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ تصور میں کیا خانہ کعبہ کو لے کے آ سکتا ہے؟
کہ ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہے، ہم اس کا آگے دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یا اچھا یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جب نماز پڑھے تو یہ سوچے کہ میرے آگے جنت اور پیچھے جہنم ہے. ٹھیک تو ہے. اور جی بس یہی پوچھا سر. آج آپ بھی تبھی تو نہیں بتائیں نہیں گے؟ نہیں پھر انشاءاللہ ویڈنسڈے کو. جی اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ فرمائیے. سے جی جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی وہ یہ بار بار آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ جب آپ فون لگائیں تو اس وقت ادھر دیکھ کے بات کریں، ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ، آپ کی دعائیں ہیں. تو مفتی صاحب میں نے نا ایک میری اسلامی بہن ہے اپنی، وہ ان کا سوال ہے، میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے نا سوال کوشچن ہمیں مفتی صاحب سے نا جی پوچھیں. وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے نا کوئی 12 سال پہلے نا ان کا بیٹا کوئی چلا گیا تھا کہیں، اچھا تو وہ انہوں نے پھر کسی سے نہ کوئی کروایا، کسی نے کہا کہ بھئی کوئی بندہ ہے تو وہ آپ کو کر کے دے گا کچھ، تو وہ بچہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو انہوں نے نا کوئی تالے پہ دم کر کے تو ان کو دیا. تو اب یہ ہے کہ وہ انہوں نے پھر دریا میں یہ پھینکنا تھا تو انہوں نے پھر دریا میں پھینکا. تو بعد میں وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میں نے پھینکا ہی ہے تو وہ کوئی چیز میرے سر کے اوپر چڑھ گئی ہے، اور وہ ہر وقت ان کو 12 سال سے وہ ان کے پاس ساتھ ہے، باتیں ان کے ساتھ کرتی رہتی ہے، اور مجھے گھر کی باہر کی ادھر ادھر کی ساری، وہ کہتے ہیں شو کو کہتے ہیں مجھے پڑھنے نہیں دیتی. قرآن پاک پڑھتی ہوں پھر بھی تنگ کرتی ہے، رات کو بھی بہت تنگ کرتی ہے، بولنے بھی نہیں دیتی، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ سونے بھی نہیں دیتی. اللہ. اچھا وہ اور بچہ پھر یہ آیا ہے کہ کہ نہیں وہ پھر؟ جی وہ بچہ آ گیا تھا. اچھا. تو پھر وہ کبھی کہتی ہے میں ہندو ہوں، کبھی کہتی ہے میں سکھ ہوں، کبھی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا ہوں. تو یہ ہے کہ وہ آپ کہتی ہیں کہ کسی طریقے کوئی ایسی کوئی ہو کہ بھئی کوئی مجھے کوئی یہ نہ ہو کہ بھئی کسی کوئی مجھے اور کوئی تکلیف ہو جائے. تو لیکن وہ جو کہتی ہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو میں علاج بتاؤں گا، آپ غور سے سنیں اور نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ریکارڈ کر لیتی ہوں. ہاں. ٹھیک ہے. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ ایک سوال ہے جی کہ صفا مروہ صحیح کرنے کے لیے تو ہم 7 چکر لگاتے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ماں ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، جی مگر طواف کے لیے جو 7 چکر لگاتے اس کا کیا یہ اسلام مطلب حدیث سے کیا یہ تعلقات ہے؟ ٹھیک ہے ذرا تفسیر سے بتائیں گے پلیز. ضرور انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے ہلو جی جی فرمائیے. جی مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اور بہت زیادہ پلپیٹیشن ہوتا ہے. آپ نے شاید وہ سورہ کہف کی آیت بتائی تھی پڑھنے کے لیے. جی جی پڑھی آپ نے وہ؟ جی وہ مجھے ابھی اس وقت منہ زبانی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں آیت. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم. جی ہماری بہن نے سب سے پہلے جو سوال کیا تھا، ایک تو یہ کہ وہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے، سوجن ہے، 2-4 قدم لکڑی کے سہارے چل سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. ان کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز کا مسئلہ. دیکھیے ایک بات اصول کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے. اگر کوئی شخص کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دے دی. اگر کسی کے ہاں پانی نہ ہو تو تیمم کر کے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. غرض ہے کہ اسلام آسانی چاہتا ہے، تکلیف میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ آپ کی یہ جو کیفیت ہے جو آپ نے پوری بیان کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلی رکعت بھی کھڑے رہ کر شروع کریں اور جتنی دیر کھڑے رہ سکتی ہیں کھڑے رہیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں. اگر پورا قیام آپ کھڑے رہ کر لیں تو بہت اچھا ہے.
اور پھر آپ بیٹھ جائیں، رکوع سجدے کا اشارہ کر لیا کریں۔ اچھا، اشارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر سے اشارہ کر لینا کافی ہے، ضروری نہیں کہ آپ اپنے پورے بدن کو جھکائیں۔ جس طرح سجدے کی حالت میں جب زمین پر رکھتے ہیں اتنا جھکانا شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو یہ کیفیت ہوتی ہے بیٹھنے کی حالت میں وہ قیام ہے، آپ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑا جھکیں، یہ رکوع ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تھوڑا زیادہ جھک گئی، اللہ اکبر، یہ سجدہ ہو گیا۔ یہاں اتنا جھکانا کہ ٹیبل پر لگ جائے یا ایک دم جھکنا یہ شرط نہیں ہے۔ اشارے کا مطلب یہ الایماء، تو آپ نے تھوڑا کم اشارہ کیا رکوع کا، تھوڑا زیادہ اشارہ کر لیا سجدے کا، بس اتنا بھی کافی۔ دوسرا جو آپ کا مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کا پڑھنا، نماز کے شروع میں پہلی رکعت کے اندر جب ثنا پڑھتے ہیں اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ باقی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر آپ نے پڑھ لی تو اچھا ہے، اور اگر نہ پڑھیں، یہ درمیان سے اگر آپ پڑھ رہی ہیں، جیسے الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں آپ، تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شروع کر رہی ہیں سورہ قریش یا قل هو اللہ احد تو بہتر ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیں، ضروری نہیں اس میں بھی۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہو۔ سجدہ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس میں کسی واجب کو آپ نے بھول کر چھوڑ دیا ہے، چھوٹ گیا ہے وہ، یا یہ کہ فرض میں تاخیر ہو گئی ہے۔ فرض میں تاخیر کی مثال یہ ہے کہ ایک 4 رکعت والی نماز میں آپ بیٹھی تھیں، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، اب آپ کو یاد آیا کہ یہ تو میری دوسری رکعت ہے، مجھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو اب وہ جو کھڑے ہونا فرض تھا قیام، اس میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہوئی، اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یا کوئی واجب چیز تھی اس کو آپ نے غلطی سے بھول سے چھوٹ گئی، جیسے الحمد تو پڑھی لیکن الحمد کے بعد سورت ملانا بھول گئی، یا دعائے قنوت تیسری رکعت میں وتر میں پڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلی گئی، یا اتحیات پڑھنی چاہیے تھی، اتحیات پڑھنا بھول گئی، بیٹھی تو ہیں لیکن اتحیات نہیں پڑھی آپ نے، یا ایک سجدہ کیا اور ایک سجدہ بھول گئی۔ یہ سب واجب ہے، جو واجب آپ نے غلطی سے بھول گئی ہیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4، 3 والی ہے 3، 2 والی ہے 2، تو آپ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سائڈ پر سلام پھیریں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں جیسے نماز کے سجدے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں اور پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر پھر دونوں سائڈ سلام پھیر دیں گے۔ اور یہ سجدہ سہو ایک نماز میں ایک سے زیادہ غلطی ہو تب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ مثلا ایک نماز میں آپ کی 2 غلطی ہو گئی، آپ کو یہ خیال ہوا کہ 2 غلطی ہوئی تو اب 4 سجدے نہیں کرنے ہیں بلکہ وہی 2 سجدے کریں گے تو نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کی تھوڑی سی عبادت کے وقت کی بھی قدر کی ہے، یہ وقت کی اہمیت بتا رہا ہے سجدہ سہو، کہ بندے تو نے 5 منٹ 10 منٹ جو نماز پڑھی ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی اور حکم دیا جائے گا دوبارہ پڑھ، اب دوبارہ 10 منٹ تیری ہوگی، اگر اس میں غلطی ہوئی پھر دوبارہ پڑھ تو کوئی 30 منٹ کی تیری ایک نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا چل غلطی ہوئی 2 مرتبہ اور میرے آگے جھک جا، تیرے اس 2 مرتبہ جھکنے کو تیری غلطی کی تلافی سمجھی جائے گی۔ اور دوسری وجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سجدہ سہو کی نوبت آئی نماز میں۔ یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تو ہر وقت اللہ کی طرف، نماز میں ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو خیالات دنیا کی طرف ہوتے ہیں، لیکن نبی کی توجہ تو ہر وقت نماز اور اللہ کی طرف تھی۔ آپ کی کیسے غلطی ہوئی؟ وہ اسی لیے تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ ہو جائے۔ عملی طور پر پریکٹیکلی ایک سمپل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا
اور آپ نے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی۔ اور دوسرا وہ لوگ، دوسری حکمت کہ وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایسا شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، جب وہ حج کرتے تھے تو وہ تمام چیزیں ادا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، حتیٰ کہ اس جگہ پر ٹھہرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، حتیٰ کہ اس جگہ پر اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشاب کیا ہے عبداللہ ابن عمر بھی اترتے تھے اور اس کیفیت میں بیٹھ جاتے تھے، چاہے پیشاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح ایک بندہ پیشاب کرتا ہے بیٹھتا ہے، اس طریقے سے بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے اور فرماتے تھے مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس جگہ پر آپ نے پیشاب کے لیے گئے تھے، میں گیا بس۔ تو وہ لوگ جن کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے میں ایسی گزر رہی ہے کہ پوری زندگی کا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، کبھی اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میری زندگی میں سہو ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی ہوا ہی نہیں سہو۔ یہ دلاسا تسلی کا ہے کہ اگر تجھ سے سہو بھی ہوا ہے کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، مجھے نا میرے بیٹے کے لیے کچھ چاہیے جاب کے لیے، اچھا، اس کی جاب نہیں اس کو چاہیے، تو کوئی دعا بتا دیں پلیز۔ کیا عمر ہے اس کی؟ وہ 25 سال کے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں جی۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے بھی کافی تکلیف ہے، جو پہلے بہن نے فون نہیں کیا تھا دردوں کے لیے، جی بہت زیادہ ایسے ہی ہے، مجھے بھی آرتھرائٹس اور یہ سب ہڈیوں کا درد، اس کے لیے بھی اگر آپ کچھ بتا دیں تو پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ نماز میں توجہ اگر کوئی یہ کرے کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، یہ نماز میں توجہ کرنا بہتر ہے یا یہ کرے کہ سامنے جنت ہے پیچھے جہنم ہے؟ دیکھیے، نماز میں اللہ کی طرف توجہ رکھیں، خیال آپ کا یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حدیث میں ایک کیفیت بیان کی گئی، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہی ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو کیفیت مضبوط کر لے اس عقیدے کو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں میں سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت کہ اللہ اس وقت مجھے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ باقی یہ کہ خیالات کے اندر کوئی خانہ کعبہ کا تصور کرنا یا جنت و جہنم کا تصور کرنا، اگر آپ کا خیالات اس طرف جائیں گے تو نماز سے توجہ ہٹے گی۔ آپ جو پڑھ رہی ہیں اس کی طرف توجہ کریں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو کہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت رب مالک کی حیثیت رکھتا ہے، بادشاہ کی حیثیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام فرمایا آپ نے۔ یہ توجہ، اس پڑھنے پر توجہ ہو، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو، اور یہ خیال مضبوط ہو کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا ہماری ایک بہن کا، جو 12 سال سے ان کا بیٹا گم ہوا تھا، انہوں نے کوئی عمل کروایا تو کوئی تالے پر دم کرنے کو کہا گیا اور اس کو پانی میں پھینک دیا گیا، بیٹا تو مل گیا لیکن ان کے سر پر کوئی اثر ہو گیا۔ اس اثر کو دور کرنے کے لیے حدیث شریف میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے۔ اس عمل کو آپ نوٹ کر لیں، روزانہ پڑھیں۔ اس پڑھنے کی عمل کی برکت سے اور اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پی جائیں، انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔
سب سے پہلے الحمد شریف پڑھیں گی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اس کے بعد دوسرے پارے میں رکو نمبر 3 میں ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، رکو نمبر 3 کی یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ آیت پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، 2 آیتیں ہیں آخری۔ اس کے بعد سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، یہاں سے آخر تک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تمام آیتیں آپ روزانہ صبح شام پڑھتی رہیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور بھی اگر کسی کو اس طرح کا کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، یا اپنے گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر محسوس ہوتا ہے کہ اثر ہے، تو یہ علاج وہ کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پر پڑھنا ہے وہی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اثرات ہے کچھ، آپ نے فرمایا پانی لاؤ۔ یہ تمام چیزیں پڑھی، اس پانی پر دم کیا اور کہا اس کو پلاؤ بھی اور اس کے بدن پر بھی ڈالو۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اچھا ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں بتا بھی دی کہ یہ آیتیں پڑھنا چاہیے، اور عمل بھی کیا آپ نے خود۔ تو ان آیتوں کا ایک اثر ہے، خود حدیث میں یہ ثابت ہے۔ ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ چلو ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات بریک کے بعد دیے جائیں گے، اور ابھی آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد مزید آدھا گھنٹہ ہوگا جس میں آپ اپنے سوالات پیش کر سکیں گے۔ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔